والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ والدین جب دنیا پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا گھنا سایہ ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے اور سکون اور طمانینت ملتی ہے۔ والدین فوت ہو جائیں تو ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں والدین کے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں۔ الصلاۃ، ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ دوسرا حق الاستغفار لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہی جائے، مسلسل دعا کی جائے بخشش کی ان کے لیے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے اگر کوئی بندہ اس کے والدین حالت ناراضگی میں فوت ہو گئے، والدین ناراض تھے، موقع نہ مل سکا منانے کا اور والدین فوت ہو گئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ، ایک تو وہ اپنی خالہ کے ساتھ، ماں اگر فوت ہوئی ہے اور باپ ہوئی ہے تو باپ کے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، باپ خوش ہوگا۔ دوسرا کثرت کے ساتھ اپنے والد کے لیے استغفار، والدہ کے لیے استغفار کرتا رہے۔ جب کثرت سے استغفار ہوتا رہے گا تو اس کے والدین راضی ہوں گے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا حق والدین کا یہ ہے استغفار لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، حدیث میں آتے ہیں۔ تیسرا حق بر الاصدقاء، ماں کی سہیلیوں، بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور باپ کے دوستوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اور چوتھا حق انجاز الوعد، وعدوں کو پورا کرنا، یعنی ماں نے یا باپ نے جو وعدے کیے ہوئے تھے، مسجد سے کوئی وعدہ تھا، مدرسے سے وعدہ تھا، کسی فلاحی تنظیم سے وعدہ تھا، کسی غریب سے اعانت کا وعدہ تھا، یا ان کا معمول تھا اعانت کرنے کا، تو جو ان کے معمولات ہیں اچھائی کے، ان کو جاری رکھا جائے اور اس سلسلے کو باقی رکھا جائے۔ تو یہ 4 حق ایسے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا گھنا سایہ تھا۔ صاحبو، جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی زندگی کو غنیمت سمجھے، اور جن کے والدین کا گھنا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے وہ ان کے لیے استغفار اور کثرت دعا سے ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی رضا میں ہی اپنی رضا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔